رب زدني علما نافعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بالکل حج کا موسم قریب آ گیا ہے اور حج کے قافلے مکہ و مدینہ کی طرف روان ہیں. جن لوگوں کے نصیبوں میں اللہ نے لکھا ہے وہ جا رہے ہیں اور جو نہیں جا سکے ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ اللہ ہمیں مکہ مدینہ لے کر جائے اور وہاں انسان جاتا مقبولیت کے ساتھ ہے. پیسہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں مکہ مدینہ جانے کی طلب بھی ہونی چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے نصیبوں میں کرتا ہے. جن کے نصیبوں میں مکہ مدینہ جانا نہیں ہے وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے مالک ہو کر بھی وہ لوگ نہیں جا سکے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے. اور جن کو طلب ہوتی ہے نصیبوں میں مکہ مدینہ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کسی بھی حالت میں ہو اللہ ان کو بھیج دیتے ہیں. تو آج کا موضوع بنایا ہے کہ مدینہ کی فضیلت، مدینہ کا مقام، کہ اللہ نے مدینہ کو کس طرح عظمت دی، عزت دی. مدینہ میں رہنے کی کیا عزت ہے، مدینہ میں مرنے کی کیا عزت ہے، مدینہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے. کسی شاعر نے اپنے دل کی بات کی، مجھے بڑے اچھے لگے وہ شعر. اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی ایسا بنا دے. ایک شاعر ہے انہوں نے لکھا مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں. یعنی انہوں نے اپنی کیفیت کو لکھا مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الہی امت اسی میں تمام ہو جائے. خوش نصیب انسان ہے وہ جس کے اللہ یہ چکر لگواتا ہے کہ وہ جاتا ہے پھر آتا ہے پھر جانے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے.
اسی تمنا میں، اسی خواہش میں، اسی دل لگی میں، اسی محبت میں، اسی عشق میں اس کی عمر تمام ہوگی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ اشعار لکھے، کمال کر دیا انہوں نے۔ وہ اشعار جو انہوں نے بیان کیے، درد دل بیان کیا، ایسی درد اس اشعار میں انہوں نے رکھی ہے کہ اگر انسان ان اشعار کو تنہائی میں پڑھے، اکیلا بیٹھ کر پڑھے، انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، انسان کی دل میں طلب زیادہ پیدا ہو جائے مدینہ جانے کی، خواہش زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے کہ اللہ مجھ جیسے بد نصیب کو مدینے کے چکر ضرور لگوا دینا۔ پہلے تقریباً 10 سے پہلے وہ طرف دل میں تھی، لیکن بہت یعنی بہت زیادہ سمجھو کہ اتنی نہیں تھی کہ جتنی یہ اشعار پڑھ کر طلب و کرم، آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور رونے والی کیفیت بھی اللہ نے پیدا کر دی، اور دعا بھی کہ اللہ موت سے پہلے ضرور مکہ اور مدینہ کی زیارت کروا دے۔ یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے۔ اس اللہ والے نے اپنی کیفیت، اپنے قلبِ حال کو بیان کیا کہ یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے کو جاؤں پڑھ کر نہ آؤں، مدینے کو جاؤں پڑھ کر نہ آؤں، یہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ مدینے کو جاؤں پڑھ کر نہ آؤں، یہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سلام علی نبی کرم، سلام نبی معظم، قسم تیرے روزے پہ آ کر، قسم تیرے روزے پہ آ کر ہر دم یہ سنانے کو جی چاہتا ہے۔ درود و سلام کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا روزہ ہو، میری وہاں حاضری ہو جائے، میری زبان ہو، اور اس زبان سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر ادب کے پہلو میں رہ کر تیرے اوپر سلام کروں، تجھے سلام سناؤں، تجھے درود سناؤں، یہ میری خواہش ہے۔ قسم تیرے روزے پہ آ کر ہر دم یہ سنانے کو جی چاہتا ہے۔ سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں کہ اللہ میری زندگی میں سوائے گناہوں کے، سوائے خطا کے، اور سوائے نافرمانی کے، سوائے معصیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جبھی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر، یہ پیشانی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اشعار جب پڑھے، بلکہ اس سے بھی بڑی کسی دوست نے ایک
مدینہ کی فضیلت کے پر ایک کلام بھیجا مجھے، سننے کا اتفاق ہوا، ایک خیالات میں رہ کر انہوں نے وہ کلام پڑھا کہ کیا حال ہوگا لوگوں کا جب لوگ مکہ میں حج یا عمرہ سے فارغ ہو کر اپنے کمروں میں بیٹھے ہوں گے، دروازے میں دستخط آئے گی، وہ لوگ باہر آئیں گے اور آ کر کہیں گے جناب کیا، وہ کہیں گے تمہارا مدینہ جانے کا وقت ہو گیا ہے، تیاری کرو، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے، ہم گاڑی باہر لے کر آگے ہیں اور تم تیاری کر لو۔ پھر اس وقت جو انسان کو کیفیت ہوگی کہ انسان ان لمحوں میں کیسے تیاری کرے گا، کیسے اپنے کپڑے اپنے بیگ میں رکھے گا، اور کیسے وہ انسان دل میں خوشی لے کر اپنی سامان کو باندھے گا، اور کچھ دیر کے بعد پھر دستخط آئے گی کہ آپ نیچے آ جائیں گے، گاڑی اسٹارٹ ہو چکی ہے، پھر وہ لوگ اس ہوٹل یا کمرے سے باہر نکلیں گے اور اپنا سامان گاڑی میں رکھیں گے، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی مدینہ کی طرف جب اپنا سفر شروع کرے گی، جب مدینہ کی جگہ آئے گی، مدینہ کا وہ مقام آئے گا، یہاں سے وہ مدینہ کی سرحد آئے گی، یہاں سے وہ مدینہ کا سرحد، مدینہ کا شہر شروع کرتا ہے، پھر گاڑی والا کہے گا کہ تیاری کر لو، مدینہ آ گیا ہے، اور اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ پھر اس وقت جو انسان کی ایک کیفیت ہوگی اور ایک نور انسان کے اندر جو پیدا ہوگا، جو تجلی پیدا ہوگی، جو ایک محبت پیدا ہوگی، جو حضور سے عشق ہوگا، جو حضور سے محبت ہوگی، اس وقت انسان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوں گے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کہ آپ اپنے دل کا حال کس کو سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہیں۔ جب یہ کلام سنا، واقعی دل میں ایک ایسی عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم وہ خوش نصیب نہیں کہہ سکتے اور ابھی اپنے آپ کو بد نصیب بھی نہیں کہہ سکتے کہ زندگی باقی ہے، لیکن ضرور ان لوگوں میں ہمارا شمار ضرور ہے کہ اللہ نے پیسے بھی دیے، اللہ نے مال بھی دیا اور درخواستیں بھی جمع کروائی مکہ مدینہ جانے کے لیے، لیکن نصیبوں میں جانا نہ ہوا، اور 4-5 سال تک کوشش کی کہ بڑی حج کے لیے اللہ قبول کر لے، اور جمع بھی ہوتے رہے پیسے، لیکن نام نہ نکلتا، قرآن دازی سے ریجیکٹ ہو جاتے، اور کچھ ساتھی جو ہمارے ساتھ جو اس سال جا رہے ہیں اور انہوں نے ہفتے سے اپنا سفر شروع کرنا ہے، تو یہ ساری کیفیات دیکھ کر بڑا انسان کی بڑے انسان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک ان خوش نصیب لوگوں میں نہ ہو سکے کہ جن کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی زیارت کیا۔ میرے بھائی، دنیا میں سب سے بہترین جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ مدینہ مکہ کا اپنا ایک مقام ہے کہ جب مکہ جانا ہے، ایک احرام کی کیفیت میں جانا ہے، سر منگل آ کر جانا ہے، خوشبو نہیں لگانی، چہرے کو نہیں دھونا، اور گرد غبار کے ساتھ مکہ میں حاضری دینی ہے، اور وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، اور مکہ کے اندر صفا مروہ کی سعی ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، اور مقام ابراہیم ہے جہاں 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے
حجر اسود ہے، اسی طرح سے رکن یمانی ہے، رکن شمالی ہے، رکن عراقی ہے، رکن جنوبی ہے، اور وہاں کے منتظم ہے اور حتیم ہے، بے شمار مکہ کی خصوصیات ہیں، لیکن اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اب زمزم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب زمزم میں لعاب مبارک ڈلا ہے، اور آپ کے وہاں قدم مبارک لگے ہیں، لیکن مکہ کو سب سے بڑی جو نسبت ہوئی، جو سب سے بڑا مقام ملا مکہ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، میرے نبی کی وجہ سے یہ مقام ملا، یہاں داخل ہونا ہے ایک خطیب بن کر، ایک عاجز، ایک کہ کپڑے صرف دو کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ننگا رکھ کر وہاں جانا ہے، لیکن جب مدینے جانا ہے تو اللہ نے مدینے جانے کے آداب ہی اور کہ مدینے میں کیسے جانا ہے، کپڑے خوبصورت پہن کر، خوبصورت کپڑے پہن کر، اور سر پہ کپڑا رکھ کر، عمامہ پہن کر، اور اسی طرح سے بعض اللہ والے جو بزرگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ قدم ہو مدینہ میں، جب تمہارے قدم پہنچے تو اپنے قدموں سے جوتے اتارو اور قدم اٹھاؤ نا، مدینہ میں چلتے ہوئے مدینہ کے آداب کو مد نظر رکھو، کہا کہ وہاں جا کر اپنے قدموں کو نہ اٹھاؤ، اوپر تو قدم نہ کرو بلکہ قدم نیچے مت کر آگے کی طرف بڑھو، اور پھر تمہارے جسم پہ خوشبو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا طیب و انا طاہر، کہ میں پاک ہوں، میں خوشبو والا ہوں، ان مدینہ طیبۃ، ان المدینہ طیبۃ، کہ جیسے میں خوشبوؤں والا ہوں ایسے ہی اللہ نے مدینے کو بھی خوشبوؤں والا بنایا، اور فرمایا کہ وہاں جا کر درود السلام پڑھو، وہاں لبیک اللہم لبیک مکہ میں اور مدینہ میں میرے نبی پہ درود السلام، اور وہاں بلند آواز سے لبیک کہنا ہے، یہاں باادب ہو کر احترام والے پہلو کو مد نظر رکھ کر ایسا آواز سے جو ہے وہ تم نے درود السلام پڑھنا ہے، لیکن اگر بلند آواز سے بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی پھر بھی محبت میں سنتے ہیں۔ یہاں کیا یار کیفیت ہے، یہ انسان کی اپنے اندر کی حالت عشق اور محبت کی ہے جو مدینہ کے ساتھ انسان کی تلاش کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، ہر انسان کا اپنا انداز ہے محبت کا، ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے نبی سے محبت کا، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے اور اپنے انداز میں نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا بدر عالم، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں لوگوں کو روکتا تھا کہ تم بلند آواز سے درود پاک نہ پڑھو، تم بلند آواز سے نبی پہ درود پاک نہ پڑھو، یہ بے ادبی ہوگی مدینہ جا کر۔ میں لوگوں کو روکتا بھی، لوگوں میں سختی بھی کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، ان کو اللہ نے مدینہ کی بڑی زیارت نصیب کروائی، اور یہ مدینہ میں ہی فوت ہوئے اور جنت البقیع میں ان کی قبر بنی، اور یہ خواہش اور تمنا دعائیں لے کر یہ مدینہ میں داخل ہوئے، اور بڑا عشق تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی محبت تھی، اور بڑے بڑے ان کی محبت کے واقعات مدینہ میں پہلے کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے ان کی حالات زندگی کو لکھا ہے جو مدینہ میں حضور سے محبت اور عشق میں گزری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو روکتا، سختی کرتا کہ تم روزہ رسول پہ آ کر بلند آواز سے
درود پاک اور سلام نہ پڑھو کہیں حضور کے ساتھ کی اچھی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا, جب سویا تو میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بدر عالم تم لوگوں کی کیوں روکتے ہو کہ بلند آواز سے درود سلام نہ پڑھو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں روکتا ہوں کہ کہیں آپ کی غلطی نہ ہو جائے. کہا کہ اے بدر عالم نہ روکو, اگر کوئی آدم کے پہلو میں رہ کر ایسا آواز سے پڑھتا ہے میں اس کے بھی درود و سلام کا جواب دیتا ہوں اور سنتا ہوں, اور اگر کوئی بلند آواز سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے بھی درود و سلام سن کر ان کو جواب دیتا ہوں. کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, تو پھر میں کیوں روکوں لوگوں کو. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کو روکنا بند کر دیا, اور میں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے انداز کے ساتھ اپنی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اظہار کرتا ہے. جب اللہ کے رسول اس کی محبت کو قبول فرماتے ہیں اے بدر عالم تو کون ہوتا ہے اس کو روک لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی اور اللہ نے بڑا مقام دیا. کہتے تھے کہ عمر تیری زندگی کی دو ہی دعائیں ہیں. انہوں نے اپنی تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور مجھے مدینہ کی موت نصیب ہو. ایک دفعہ ایک جگہ واقعہ پڑھنے کو آیا, فتوحات کا سلسلہ آرام تھا. 24 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پھیل چکی تھی. مال ہی مال تھا, آگے پیچھے مال بکھرے ہوئے تھے. ایک دن اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سجدے میں سر کرنے لگے کہ اللہ عمر اب عمر کھا کیا, عمر کی یہ دعا قبول کر لے کہ اللہ عمر کو شہادت کی موت نصیب فرما دے اور مدینہ میں موت نصیب. اتنا عشق مدینہ کے ساتھ, اتنی محبت مدینہ کے ساتھ کہ دعائیں مانگ رہے کہ اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب ہو جائے. اے اللہ میرے نصیبوں میں مدینہ کی مٹی کر دے, میرا کفن مدینہ میں ہو جائے. اور اللہ نے شہادت بھی نصیب فرما دی اور روضہ رسول میں جگہ بھی نصیب فرما دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم قیامت کے قریب اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں حضور کا روضہ رسول سے, اس کے بعد ابو بکر عمر اٹھیں گے, پھر ہم جنت البقیع میں جائیں گے, وہاں جتنے لوگ مدفون ہوں گے وہ اٹھیں گے, پھر ہم مکہ کی طرف چل پڑیں گے, اور پھر مکہ کے اندر یہ جنت المعلی جگہ ہے جہاں پہ قبرستان ہے, وہاں کے لوگ جو ہوں گے وہ اٹھیں گے. پھر وہاں سے ہم اکٹھے ہو کر فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا, جنت میں داخل ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر جب مدینہ آئے اور مدینہ میں پڑھانا شروع کیا, علم شروع کیا, دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں عمرہ کروں, حج کروں, مکہ کا طواف کروں, صفا مروا کی سعی کروں, لیکن مدینہ سے باہر نہ نکلے. کیوں نہ نکلے؟ کہتے ڈر ہے کہیں میں مدینہ سے باہر چلا گیا, مکہ چلا گیا, وہاں طواف کیا, وہاں سعی کروں, وہاں حج یا عمرے کے لیے چلا جاؤں, کہیں مجھے موت وہاں نہ ہو. میری تو خواہش ہے کہ میں مدینہ میں مروں, میری تو خواہش ہے کہ میں مدینہ کے اندر اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کروں اور مدینہ میں میری قبر بنے اور
مدینہ کی مٹی کے ساتھ میری نسبت ہو جائے، میرا تعلق ہو جائے۔ اور ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی مکہ وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ مشہور علماء اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کروں، جا کر سعی کروں صفا مروہ کے درمیان میں، لیکن ایک خواہش یہ بھی ہے کہ مدینہ میں موت آئے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں مکہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر بچوں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ 5 امور اس طرح یہ 5 آیات ہیں جن میں ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری 5 سال یا 5 منٹ یا 5 دن کی زندگی کا نہیں مطلب، یعنی جو تمہاری موت ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، باقی جو لوگ حج یا عمرہ کر کے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ مکہ جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، وہاں جب روزہ افطار ہوتا ہے تو مکہ کے لوگ آب زمزم اور کھجور دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں پوچھتے کہ آؤ افطاری کرو یا مرضی کے دائیں بائیں جو بیٹھے بیٹھے رہتے، لیکن کہتے ہیں میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب انسان مدینہ میں روزہ افطار کرتا ہے، مدینہ والے لوگوں میں اتنی عاجزی اتنی تواضع ہوتی ہے کہ وہ کھجور پانی کے ساتھ اور بھی چیزیں دسترخوانوں پہ لگا دیتے ہیں، اور جو لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گاڑی کو ہاتھ لگا کر دسترخوان پہ لاتے ہیں۔ یہ صفات کیوں مدینہ میں آئی؟ کیونکہ میرے نبی مدینہ میں ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، حضور چاہتے تو مکہ بھی رہ سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ترجیح دی اور مدینہ میں رہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ کا مقام ہے، کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب موجود ہیں۔ اور مسجد نبوی فرمایا کہ اس کی ایک ایک جو اللہ نے ایک ایک پتھر جو مسجد نبوی کا فرمایا کہ وہ جنت کا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ما من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر یعنی میرا روضہ رسول اور جو ہم نے بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا ان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب ہے تو یہ لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت میں نازل ہوتی ہے، ایسے ہی جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کی اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر کے جہنم میں نہیں بھیجے گا، ایسے ہی وہاں جو لوگ چلے جائیں گے اس جگہ پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، کبھی تمہارا وہاں جانا ہو، اللہ تمہیں لے جائے اور تمہارے نصیبوں میں لکھ دیا جائے وہاں جانا، تو مدینہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کر دعا کرنا، اے سونے رب تو خود کہتا ہے، اے سونے رب تو خود کہتا ہے کہ میں جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں داخلہ دوں گا، لیکن جنت سے نکال کر کسی کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہم تو تیری جنت میں آ گئے ہیں، کبھی ہمیں جہنم میں داخلہ نہ دے۔ ہم تو تیری جنت میں آ گئے ہیں، کبھی ہمیں جہنم میں داخلہ نہ دینا۔ اور یہ دعا کرنا، اور دعا بھی ایسے کرنا کہ اپنے رب سے وہاں سے جنت لے کر آنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی
حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے اسپیشلی اس کو ملے جا کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے, کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے عمر ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا. اگر پتا چلے کہ دوست عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے تو ضرور اس کو فون کر کے یہ کہو کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. یہ سنت نبوی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے, گھر سے نکلتا ہے مسجد تک جاتا ہے, مسجد سے پھر واپس آتا ہے, جب تک گھر تک نہیں آتا جو وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یعنی اب ہم آئے ہیں جب تک ہم اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر قدم نہیں رکھ لیں گے اس سے پیچھے تک جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے. اور فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں آتا ہے جب تک کہ واپس اپنے گھر تک نہیں پہنچتا جو وہ دعا کرتا ہے اللہ کی دعا کو قبول کرے. اسی طرح سے جب تک کہ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے, جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک جو وہ دعا اللہ جو اس سے دعا کروائی ہے جو وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ میں نے حدیث پڑھائی پچھلے ہفتے طالب علموں کو. میں نے کہا کہ یار کبھی لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ میں رہنے کے لیے کہ میری امی عمرہ کر کے یا میرا ابو عمرہ کر کے یا بھائی یا بہنیں یا بیٹیاں یہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں یا خاندان کے لوگ اسپیشلی آگے جاتے ہیں جایا بھی کرو جایا بھی کرو. یہ پیسے جو ہوتے ہیں نا یہ پیسے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. وہاں جا کر جب ہم ان کے گھروں میں ہاتھ ڈالتے ہیں سال یہ بھی کہہ دیا کرو کہ یار ہماری بخشش کی دعا کرو, اللہ کی قسم یاد رکھنا. ہم جوان ہوئے بغیر کوئی ہم نے دعا تو نہیں کی اللہ ہمیں جوان دے گا, بغیر دعا کی جوان ہوئے. ہمیں یہ عقل ملی, ہم نے کون سی دعا کی کہ اللہ ہمیں عقل دے گا. ہمیں جو مال و دولت ملا ہے ہم کتنی کی طلب اور طلب کے اندر اللہ نے دے دیا. اللہ نے وسائل بنائے, محنت کی, اللہ نے مال و دولت دے دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اللہ کو دے دیتا ہے. لیکن اللہ کے پاس بخشش جو ہوگی جنت جو ہوگی وہ تڑپ تڑپ کر رو رو کر دھو دھو کر عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہر پل ایک محبت اور رحمت اپنے دل میں رکھ کر جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں میں سما کر قبر کی اندھیرے کو اپنی آنکھوں میں رکھ کر یاد رکھنا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. دولت دنیا سب کچھ بڑی قیمتی چیزیں ہیں لیکن قبر کا جنت کا ایک محل بننا اور جنت میں داخلہ ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت والی چیز ہے. اس ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر جب اس کو گاڑی میں بٹھاؤ کہو کہ یار میری بخشش کے لیے دعا کہو کہ میرے حالات خراب ہیں میرے لیے دعا کر دو, کہو کہ میرے گھر میں بیماریاں ہیں میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ گھر سے بیماریوں کو دور کر دے, اللہ پریشانیوں کو دور کر دے. اور جب گھر کے قریب پہنچ جاؤ اور وہ عمرہ کرنے والا جب گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے فرمایا کہ ایک دفعہ اور دعا کرو. ہم تو باتوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی, لیکن دوستوں ایسی چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فرمایا کہ جو آدمی مدینہ جاتا ہے 40 نمازیں مدینہ میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. 40 نمازیں, 40 دن نہیں 40 نمازیں. اگر انسان کا قیام تقریباً 8 دن کا وقت ہو جائے تو انسان کی 5 وقت کی نمازیں 40 نمازیں انسان کو وہاں جماعت کے ساتھ نصیب ہو سکتی ہیں. 21 دن کا اگر انسان کا وہاں کا ہو
12-13 تقریباً کچھ دن مدینہ میں گزرتے کچھ مکہ میں، تو اگر وہاں 10-15 دن کا 10-11-12 دن کا قیام ہو یا 8 دن کا قیام ہو اور 40 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ اس شخص کو نصیب ہو جائے، فرمایا کہ اللہ اس کو 3 انعام دے دیتے ہیں۔ 3 انعام۔ پہلا انعام کہ اللہ اس کو دوزخ سے اس کی برات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اب یہ انسان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوسرا انعام کہ اللہ اس کو آگ کی عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے، یعنی قبر کے اندر جو آگ کا عذاب ہوگا اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے دور فرما دیتا ہے۔ جس انسان کو 40 نمازیں اور جو عمرے پہ جائے وہ ایک عشق والی کیفیت لے کر وہاں جائے، بازار میں کم سے کم پھرا جائے وہاں جا کر، خرید و فروخت کم سے کم کی جائے وہاں جا کر، بلکہ وہاں صرف سونے کے لیے وہاں جا کر انسان صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جائے، باقی سارا وقت مسجد نبوی میں یا خانے کعبہ میں۔ ہمارے سال گیا پتہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو پتہ لگتا ہے، ساتھ والے لوگ بتا رہے تھے کہ جو ساتھ کچھ لوگ گئے تھے کہتے کہ یہ صبح کو صرف آب زمزم کی تھوڑا سا پانی پیتے اور عشاء کی نماز تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، صرف تھوڑا سا پانی پیتے، باقی سارا دن مسجد نبوی میں ان کا گزرتا یا خانے کعبہ میں گزرتا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، آپ سارا دن ہی بس پانی پہ تھوڑا بہت گزارا کرتے، 2-4 بوند پی لیا پھر پی لیا پھر پی لیا اور عشاء کے بعد جا کر روٹی کھانی۔ وہ کہتے ٹائم بھی ہو گیا ہے بس یہاں، وہ کہتے کہ یہاں تو ہم آئے ہیں اللہ سے نبی سے محبت کرنے کے لیے، زیادہ کھائیں گے پیشاب آئے گا، واش روم میں جائیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر جائیں گے، پھر کریں گے، تو جتنا وقت اللہ کے نبی کے روضہ رسول کی زیارت میں گزر جائے، جتنا وقت وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں گزر جائے، کھانا تو ساری زندگی ہے، یہ 20 دن قیمتی دن ہے، چلو ان کو کھائے بغیر ہی گزار لے تو کیا ہی مزہ۔ کسی نے پوچھا کہ جناب، کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا روضہ رسول کی جاری کو میں اپنے ہونٹوں سے چوم سکتا ہوں؟ کہا کہ روضہ رسول کی جاری تو اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ اس کی پاکی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں، اگر تیرے ہونٹ پاک ہیں تو چوم لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ اتنی پاک چیز کو جا کر اپنے جو ہونٹ ہیں وہ بدبو والے لگا نہ دینا اور نبی سے بے ادبی نہ ہو۔ وہاں جاؤ مسکین بن لو، وہاں جاؤ تواضع اختیار کر لو، وہاں جاؤ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ فرمایا کہ جس نے مدینے والے کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے مدینے والے پہ کوئی تکلیف دی اللہ اور اس کے رسول کے فرشتوں کی ہدایت کرتی ہے۔ میرے دوستو، اگر مدینے کا سفر نصیب ہو جائے، اپنی میں اپنا تکبر سب کچھ ختم کر کے چاہو ایک عشق رسول کو، ایک محبت رسول کو سامنے رکھ کر اور یہ دل میں رکھ کر جاؤ کہ کبھی میں اس کے درود و سلام پڑھتا تھا نمازوں کے اندر بیٹھ کر تنہائیوں میں، آج میں اس نبی کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کروں۔ اور لکھا علماء نے اگرچہ وہ جالیوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درود و سلام کرنے والے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کے نصیبوں میں یہ سفر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔